بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود پاک سے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہر تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، غم زدہ ہوں، ٹینشن میں ہوں، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو، فوراً درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تکلیف اسی وقت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ غمگین ہیں، اسی وقت انشاءاللہ تعالی آپ کا غم ختم ہو جائے گا، پریشانی دکھ تکلیف ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، سکر سے ہماری ایک بہن فاطمہ نے کمنٹ کیا ہے کہ میری بیٹی کی عمر بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو پا رہا اور ہمارے اوپر قرض بھی بہت چڑھ گیا ہے۔ دعا کریں سب بھائی بہن مل کر کہ ہمارا قرض جو ہے وہ بھی اتر جائے، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دے اور میری بیٹی کا رشتہ بھی کسی اچھی جگہ پر ہو جائے۔ تو آئیں ہم سب مل کر اپنی بہن فاطمہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہماری بہن کی جو بھی پریشانی ہے، قرض کا مسئلہ ہے یا بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، یا اللہ وہ سب دور فرما دے، آمین۔ اور ہم سب کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، مصیبتیں دور فرما دے۔ آئیے اور بہنوں، سب سے پہلے 5 وقت کی نماز جو ہم پر فرض ہے وہ لازمی ادا کیا کریں، اپنا معمول بنا لیں اور حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جس عمل سے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ناممکن حاجت ہے، جائز حاجت ہے، انشاءاللہ تعالی ممکن ہو جائے گی۔ کسی بھی روز اور کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سخت پریشانی کے حل کی نیت کر لیں۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، مقصد ہے، مراد ہے، کوئی ٹینشن ہے، اس کی آپ نیت کر لیں اور 2 رکعت نماز الگ الگ سلام کے ساتھ ادا کریں، یعنی کل 4 رکعت نماز ادا کریں اور اس طرح ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور نماز کے ختم ہونے کے بعد 51 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سبھی درود پڑھ لیں۔ پھر سجدہ کی حالت میں صرف 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا ہے اور دعا کرنی ہے اپنی مشکل کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے۔ آپ کا کوئی بھی ایسا مقصد ہے جو کہ پورا نہیں ہو رہا، کوئی بھی ایسی حاجت ہے، بچوں کے رشتے کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، بیماری کا معاملہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کا ایسا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کی ایسی حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کریں، پھر دیکھیں کیسے ناممکن ممکن ہوتا ہے۔ عمل کی مدت حصول مراد ہے، جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو جائے اس وقت تک یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر آپ کی ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ یقین کامل شرط ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ہمیں دیں اجازت، ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔